سبزی فروش نے بتایا، اچھا میں گھوڑا اور بوری یہیں چھوڑ جاتا ہوں، تم ذرا گھوڑے کا دھیان رکھنا، میں ابھی برتن خرید کر واپس آتا ہوں اور گھوڑا لے جاتا ہوں۔ شہزادے نے سبزی فروش سے یہ کہا۔ اس نے گھوڑے کی لگام دکان کے بانس کے ساتھ باندھی اور پیدل ہی کمہارن کے گھر کی طرف چل دیا۔ چند منٹ بعد وہ کمہارن کے گھر جا پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو جواب میں ایک جوان عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے خوبصورت شہزادے کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گئی۔ وہ پہچان گئی کہ شہزادہ کسی دولت مند کا بیٹا یا شہزادہ ہے۔ مجھے ایک ہنڈیا اور پرات چاہیے، شہزادے نے کمہارن سے کہا۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم اندر آ کر برتن پسند کر لو، کمہارن نے مسکرا کر کہا۔ شہزادہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں کمہارن کے سوا واقعی کوئی نہ تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر برتن رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے میں چلے جاؤ، جو کچھ چاہیے اٹھا لو، کمہارن نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ کامران برتنوں والے کمرے کی طرف بڑھا تو کمہارن نے، جو کہ جادوگرنی بھی تھی، جلدی سے ایک سوئی لی اور ایک منتر پڑھنے لگی۔ منتر پڑھ کر اس نے سوئی پر پھونکا اور کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ شہزادہ کامران نے ضرورت کے برتن اٹھائے اور باہر آنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کمہارن نے سوئی شہزادی کی پیشانی میں زور سے پیوست کر دی۔ سوئی پیوست ہوتے ہی شہزادہ ایک خوبصورت سفید مینڈے میں تبدیل ہو گیا، جس کا سر اور جسم ریشم جیسے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمہارن جادوگرنی نے ایک رسی مینڈے کی گردن میں باندھی اور اسے سین میں اپنے چار پہی کے ساتھ باندھ دیا۔ چند منٹ بعد میں اس خوبصورت شہزادے سے شادی کر لوں گی، کمہارن نے خود سے کہا اور ہنسنے لگی۔ شہزادی گلنار تالاب کے کنارے بیٹھی بے چینی سے شہزادے کامران کا انتظار کر رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی مگر شہزادہ واپس نہ آیا۔ شہزادی کو خیال آیا کہ شاید شہزادہ کامران اس سے بے وفائی کر کے اپنے ملک چلا گیا ہو، یا پھر شہر میں اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کے سبب وہ ابھی تک کھانا خرید کر نہیں آیا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا اور شام ہونے لگی تو وہ ہمت کر کے اٹھی۔ شہزادے کے کپڑوں کا تھیلا وہیں رکھا تھا جس میں شہزادے کا شاہی جوڑا تھا۔ اس نے شہزادے کا شاہی لباس نکال کر اپنے لباس کے اوپر ہی پہن لیا، اپنے لمبے بال اکٹھے کر کے اپنے تاج کے نیچے چھپا لیے اور مردانہ بیس بنا کر شہر کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں دیناروں سے بھری تھیلی موجود تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ شہزادہ رقم تو اپنے پاس لے ہی نہیں گیا، یقیناً اس نے کھانا خریدنے کے لیے اپنے سونے کی انگوٹھی فروخت کی ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے اسے کسی سنار سے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ شام سے پہلے وہ شہر میں پہنچ گئی۔ سناروں کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، البتہ ایک سنار اپنی دکان کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شہزادی اس سنار کے قریب پہنچی تو سنار اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، ارے میاں تم کہاں تھے؟ اتفاق سے تمہارے جانے کے بعد میرے پاس 100 دینار آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ انگوٹھی کے 50 دینار تو بہت کم ہیں، اس لیے تمہیں 100 دینار دے کر ہی گھر جاؤں گا، اس لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو 100 دینار۔ سنار نے اپنی جیب سے 100 دینار نکال کر شہزادی کو دے دیے۔ وہ شہزادی کو شہزادہ سمجھ رہا تھا کیونکہ ایک تو شہزادی نے شہزادے کا لباس پہنا ہوا تھا، پھر اس کی شکل شہزادے سے بہت ملتی تھی۔ بھائی میں شہزادی کی بیوی ہوں جس نے تمہیں اپنی انگوٹھی فروخت کی تھی۔ وہ کھانا خریدنے آیا تھا، وہ جب تک واپس نہیں پہنچا میں اسے تلاش کرنے آئی ہوں۔ شہزادی نے سنار کو بتایا تو وہ بہت حیران ہوا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادہ تم سے رقم لے کر کہاں گیا تھا؟ شہزادی نے پوچھا۔ وہ کھانا پکانے کا سامان خریدنے گیا تھا، سبزی گوشت والے سے جا کر معلوم کر لو، سنار نے کہا۔ شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بازار میں گوشت والے کی دکان پر پہنچی۔ قصاب نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، ارے بھائی تم ابھی تک بازار میں گھوم رہے ہو، صبح تو تم نے بڑی جلدی تھی گوشت لینے کی۔ قصاب بھی شہزادی کو شہزادہ سمجھتا تھا۔ بھیا میں شہزادے کی بیوی ہوں، وہ اب تک واپس نہیں پہنچا اس لیے اسے تلاش کرنے آئی ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم سے گوشت لینے کے بعد شہزادہ کدھر گیا تھا؟ شہزادی نے قصاب سے کہا، ہاں وہ سبزی خریدنے سبزی فروش کے پاس گیا تھا، اس سے جا کر معلوم کر لو، قصاب نے یہ کہا۔ شہزادی نے قصاب کا شکریہ ادا کیا اور سبزی فروش کی دکان پر پہنچی تو وہاں شہزادے کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ارے اللہ کے بندے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے دکان بند کرنا تھی،
तुम घोड़ा छोड़कर न जाते तो मैं घर जा चुका होता। सब्जी फरोश ने शहजादी को शहजादा समझकर शिकायती अंदाज में कहा। शहजादी ने उसे अपनी असलियत बताई तो सब्जी फरोश हैरत से चकरा कर रह गया। सब्जी फरोश ने हैरत भरी निगाहों से शहजादी को देखते हुए कहा, आपकी शक्ल आपके शोहर से बहुत मिलती है। तुम बताओ, मेरा शोहर घोड़ा यहाँ छोड़कर कहाँ गया था? शहजादी ने यह पूछा। उसे पकाने के लिए हंडिया और पुरात वगैरह की ज़रूरत थी। मैंने उसे कुम्हारन का पता बताया जो मिट्टी के बर्तन बेचती है, तो शहजादा घोड़ा मेरे हवाले करके कुम्हारन की तरफ चल गया था। सब्जी फरोश ने जवाब में बताया। शहजादी गुलनार ने उससे कुम्हारन के घर का पता पूछा और उसकी तरफ चल दी। वो कुम्हारन के घर जा पहुंची पर बंद था। शहजादी ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मुझे कुछ बर्तन चाहिए। शहजादी ने बुलंद आवाज़ से मर्दाना आवाज़ में कहा, उस वक़्त बर्तन नहीं मिल सकते, सुबह आना। अंदर से कुम्हारन ने सख्त लहजे में कहा, मेहरबानी करके अभी दे दो, मुझे खाना पकाना है। शहजादी ने कहा, कह जो दिया है कि सुबह आना, इस वक़्त मैं मसरूफ़ हूँ। इस मर्तबा कुम्हारन ने गुस्से से कहा। शहजादी ने दरवाजे के एक सुराख से आंख लगाकर अंदर झांका तो बेअख्तियार चौंक पड़ी। अंदर एक नौजवान औरत एक सफ़ेद बालों वाले मेंढे के बालों में कंघी फेर रही थी, जबकि मेंढे की आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादी को शबा हो गया था कि इस मेंढे में ज़रूर कोई बात है जो कुम्हारन बड़े प्यार से मेंढे के बालों में कंघी फेर रही है। ए बहन, ज़रा जल्दी से एक हंडिया दे दो, मुंह मांगे दाम दूंगा। शहजादी ने इस बार जनाना आवाज़ में कहा, तौबा भाई, ये गाहक चैन नहीं लेने देंगे, आखिर में भी एक हंडिया के 100 दिनार मांगूंगी। अंदर से कुम्हारन ने बड़बड़ाते हुए कहा और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोल दिया। आओ, एक हंडिया के 100 दिनार दे दो, कुम्हारन ने कहा। शहजादी ने आगे बढ़ते हुए थैली से 100 दिनार निकालकर उसके हाथ में दे दिए। उसी लम्हे मेंढे ने मैं की आवाज़ शहजादी की तरफ बढ़ने के लिए ज़ोर से लगाने लगा, लेकिन वो 4 पहिए के साथ बंधा हुआ था। शहजादी समझ गई कि मेंढे में असल में शहजादा कामरान है और किसी ने उसे जादू से मेंढा बनाया था। मेंढे शहजादी की तरफ बेबसी से देखते हुए रस्सी तोड़वाने की कोशिश कर रहा था। उतने में कुम्हारन हंडिया उठा लाई, मेंढे को दिया, हंडिया लो और बाहर निकल जाओ। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को अभी विजिट कर लें।